بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ آرمینیا سے کشیدگی، آذربائیجان میں پاکستانی جھنڈوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ اماراتی کابینہ نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور امن معاہدے کی توثیق کر دی۔ فلسطینی شہریوں نے عرب امارات کے وفد کو مسجد اقصی سے نکال دیا۔ امریکہ کا سوڈان کو دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکالنے کا اعلان۔ لداخ میں چینی فوجی بھارتی حدود میں داخل۔ بھارت کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ دفاع اور معیشت کی کمزوری کے باعث بھارت طاقتور ممالک کی صف سے باہر۔ ترکی نے روس سے حاصل کردہ S-400 فضائی دفاعی نظام کے تحت ایک دیسی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ زمبابوے کی قومی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنا وزن آذربائیجان کے پلڑے میں ڈال کر آذری قوم کے دل جیت لیے اور اب وہاں پاکستانی پرچموں کی طلب بھی بڑھ گئی۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نوکار باغ کے تنازع پر جنگ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور عارضی جنگ بندی کے باوجود آرمینیا کی جانب سے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے آرمینیا سے جنگ کے معاملے پر آذربائیجان کے پہلے دن سے ہی حمایت کر رکھی ہے، جس کے باعث دونوں ملکوں سے اظہار یکجہتی کے لیے باکو کے گھروں کی بالکونیوں میں دونوں ممالک کے پرچم لہرائے گئے ہیں۔ پاکستان کی حمایت کے بعد آذربائیجان میں پاکستانی جھنڈوں کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا، جس کی تصدیق پاکستان میں تعینات آذری سفیر نے کی۔ اپنی ٹویٹ میں آذری سفیر نے کہا ہے کہ آذربائیجان میں لوگ ترکی اور پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستانی جھنڈوں کی طلب بڑھ گئی۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے اسرائیل کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے اور سفارتی تعلقات کے قیام کی توثیق کر دی۔ امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران کی زیر صدارت اجلاس میں امن معاہدے کو خطے کے ممالک اور اقوام متحدہ کے درمیان امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کا اہم ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس دوران شیخ محمد بن راشد نے کہا ہے کہ امن معاہدہ خطے کی اقتصادی، ثقافتی اور ادراک کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسرائیلی کابینہ نے گزشتہ ہفتے امارات کے ساتھ طے پانے والے معاہدے اور سفارتی تعلقات کی توثیق کی تھی۔ امارات، بحرین اور اسرائیل نے 15 ستمبر کو امن معاہدے اور سفارتی تعلقات کا اعلان کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والی تقریب کی میزبانی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطینیوں نے دورے پر آئے متحدہ عرب امارات کے وفد کو مسجد اقصی کے احاطے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق فیس بک پر فلسطینیوں نے اپنے ایک پیج پر ویڈیو جاری کی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی پولیس اہلکاروں کے حصار میں مسجد اقصی آنے والے اماراتی وفد کو عوامی احتجاج کے دباؤ کی وجہ سے مجبور ہو کر مسجد اقصی سے نکلنا پڑا۔ واضح رہے، اماراتی وفد کا یہ دورہ امریکہ میں اسرائیل کے ساتھ بحرین اور UAE کے معاہدے کے بعد ہوا۔ فلسطینی حکومت پہلے ہی اس معاہدے کو مسترد کر چکی ہے۔ گزشتہ دنوں فلسطین کے کابینہ میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بعض عرب ممالک کے وفود اب بھی مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیل کے زیر انتظام حصے کی جانب سے آتے ہیں، جبکہ نمازیوں کو اس حصے میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کی مشروط
اجازت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سوڈان کی نئی حکومت ترقی کر رہی ہے۔ اس نے 335 ملین امریکی ڈالر امریکہ کے دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کو دینے پر اتفاق کر لیا۔ ایک مرتبہ سوڈان یہ رقم جمع کروا دے تو ہم سوڈان کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیں گے۔ آخرکار امریکی شہریوں کو انصاف مل گیا۔ سوڈان کا یہ بڑا قدم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 335 ملین ڈالر کی رقم کی عوض سوڈان کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لداخ بارڈر پر راستہ بھول کر بھارتی حدود میں داخل ہونے والے چینی فوجی کو بھارتی فوج نے پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق لداخ بارڈر پر ایک چینی فوجی راستہ بھول کر بھارت کی حدود میں داخل ہو گیا، جس کو بھارتی فوج کے جوانوں نے پکڑ لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت کی حدود میں داخل ہونے والا چینی فوجی غلطی سے سرحد کراس کر گیا تھا۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی فوج کے اعلیٰ حکام نے فوراً بھارتی حکام سے رابطہ کیا ہے اور انہیں آگاہ کیا ہے کہ فوجی غلطی سے راستہ بھول کر بھارتی حدود میں داخل ہوا تھا۔ اعلیٰ سطح کے رابطے کے بعد سپاہی کی واپسی کے معاملات طے پا گئے۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی سپاہی راستہ بھٹک کر بھارتی حدود میں داخل ہوا تھا۔ دونوں اطراف سے معاملات طے پا چکا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت چینی سپاہی کو جلد رہا کر دے گا۔ واضح رہے کہ بھارت اور چین کی لداخ بارڈر پر کچھ عرصے سے کشیدگی چل رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی داخلہ رحمان ملک نے بھارت کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا اور کہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف فوری طور پر بھارت کے خلاف ٹیرر فنانسنگ و منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے پر اقدامات اٹھائے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین قائمہ کمیٹی داخلہ رحمان ملک نے ایف اے ٹی ایف کو خط لکھا، جس میں صدر ایف اے ٹی ایف سے بھارت کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی بینکوں کی رپورٹ کے تحت بھارت کے 44 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ امریکی بینکوں نے ایف اے ٹی ایف کو بھارتی بینکوں کی تفصیلات بھی دے دی۔ افسوس ہے کہ ایف اے ٹی ایف اب بھی بھارت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریزاں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دفاعی اور معیشت کی کمزوری کے باعث بھارت طاقتور ممالک کی صف سے باہر ہو گیا۔ عالمی ادارے کے سروے میں بھارت کو ایشیا پیسیفک کے 4 بڑے ممالک میں شامل ہونے کے باوجود بڑی طاقتوں کی صف سے باہر ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق آسٹریلیا میں قائم بین الاقوامی ادارے لوئی انسٹی ٹیوٹ نے 2020 کے لیے ایشیا کا پاور انڈیکس جاری کیا، جس میں بھارت نے گزشتہ برس کے مقابلے میں 40 پوائنٹ کم حاصل کیے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ آبادی کے اعتبار سے خطے کا دوسرا بڑا ملک اب ایشیا پیسیفک میں درمیانے درجے کی طاقت بن چکا۔ کورونا وبا کے باعث خطے میں سب سے زیادہ بھارت کی ترقی کرنے کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے روس سے حاصل کردہ S-400 فضائی دفاعی نظام کے تحت ایک دیسی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا، جس کے بعد ترکی کا دفاعی نظام اور بھی مستحکم ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جمعے کے روز ترک وزارت دفاع نے بحیرہ اسود کی فضا میں ایک میزائل تجربہ کیا جو کامیاب رہا۔ یہ میزائل روس کے S-400 دفاعی نظام کے تجربے کا حصہ ہونے کی وجہ سے امریکہ نے اس پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ترکی کی اعلیٰ قیادت نے میزائل سسٹم کو آپریشنل نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی خلاف ورزی پر سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ روس سے حاصل کردہ S-400 فضائی دفاعی نظام پر ترکی اور امریکہ کے درمیان شدید کشیدگی رہی ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کی جانب سے موقف پیش کیا گیا تھا کہ نیٹو کے کسی بھی رکن ملک کو روس سے جدید ترین اسلحہ خریدنا نیٹو ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف اور برطانوی چیف آف ڈیفنس کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ سلامتی اور دونوں ممالک کی افواج کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی۔ برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے خطے کی سلامتی و استحکام میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کو سراہا۔ خبر کی اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان زمبابوے کرکٹ سیریز کے لیے زمبابوے کی قومی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم ایک ہفتے قرنطینہ میں رہے گی۔ ترجمان کے مطابق پاکستان زمبابوے کرکٹ سیریز کے لیے زمبابوے کی قومی کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر PCB حکام نے زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کا استقبال کیا۔ 32 رکنی مہمان اسکواڈ بذریعہ دبئی اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔